جو بھی آتا ہے امام سے کچھ مانگنے کے لیے خالی نہیں جاتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا اس ضمن میں، تو عرض کرتا چلوں کہ روایت کہتی ہے امام تشریف فرما ہے، امام کے خاص اصحاب بھی ہیں، ایک امام کا شیعہ ہے، چاہنے والا ہے، بڑا مفلس نادار، امام کے پاس آیا تو امام سے کچھ طلب کرنے لگا کہ مولا مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ روایت یہ بھی کہتی ہے چونکہ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ جو دشمنان اہل بیت تھے اور اعداء تھے وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ تم بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے امام زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، تمہاری حالت دیکھو کتنے مفلس و نادار ہو، اگر تمہارے امام خزانوں کے مالک ہوتے تو تمہاری حالت نہ بدل دیتے۔ اس نے جملہ سنا، اس کے دل پہ لگا، آیا اور آ کر مولا سے کہنے لگا مولا اگر مجھے کچھ عطا نہ کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے یہ تانے دے رہے ہیں، اس نے میرے دل کو زخمی کیا ہے۔ یہ جملہ کہا، مولا نے کہا کہ میرے پاس ایک جو کہ یہ سوکھی روٹی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لے جاؤ، اس سے تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ توجہ رکھیے گا، کیا کہا؟ میرے پاس یہ خشک روٹی ہے، اس سے تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ آیا اس لیے تھا کہ مفلس نادار ہے، گھر میں بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے کچھ نہیں، کہا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لے گیا۔ پریشان تھا، اضطراب کی حالت میں، مولا نے مجھے سوکھی روٹی دی، پتہ نہیں اس سے میری حالت بدلے گی یا نہیں بدلے گی، میری ضرورت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ چلتا ہوا بازار میں آیا اور کہا کہ اس سے بچے تو نہیں کھا سکیں گے، میں کیوں نہ اس کو بیچ کر کچھ اس کے بدلے میں اور لے لیتا ہوں۔ وہاں سے چلتا چلتا ایک مچھلی فروش کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا کہ اس کی ساری مچھلیاں بک گئی، ایک مچھلی پڑی ہوئی ہے جس کو کوئی نہیں خرید رہا، کیونکہ وہ اچھی مچھلی نہیں ہے اس لیے پڑی ہوئی ہے، اس سے کوئی بھی نہیں خرید رہا۔ تو اس کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو یہ روٹی تو لے لے اور مچھلی مجھے دے دے۔ جب یہ جملہ کہا تو وہ راضی ہو گیا اس بات پہ، چلے کوئی نہیں خرید رہا تو لے کے چلا جا۔ اس نے وہ مچھلی لی اور پھر آگے چلا، کہا مچھلی تو ہو گئی، اب اس کے لیے کچھ اور بھی چاہیے، صرف مچھلی تو کافی نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر آگے چلا تو جہاں نمک دیا جا رہا تھا تو گھٹیا سا چند، جس میں تھوڑی سی مٹی بھی ملی ہوئی تھی نمک میں، کوئی نہیں خرید رہا تھا اسے، تو اس کے پاس گیا، چونکہ اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک روٹی مچھلی والے کو دے دی، دوسری روٹی تھی تو آگے چل کے اس نے نمک والے سے تبادلہ خیال کر لیا کہ آپ یہ لے لیجئے اور وہ مجھے دے دیجئے۔ وہ بھی راضی ہو گیا کہ کوئی نہیں خرید لا، چلو تو لے کے چلا جا۔ اب ہاتھ میں نمک اور مچھلی اٹھائے گھر میں آیا، کون سی؟ جس مچھلی کو کوئی نہیں خرید رہا تھا، نمک ایسا کہ جس کو کوئی نہیں خرید رہا تھا، اس روٹی کے بدلے میں وہ خرید کے جب گھر آتا ہے تو اب وہ مچھلی آئی، گھر میں آ گئی، ابھی اب رکھی تھی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ جو جن سے اس نے معاملہ کیا تھا نا وہ دونوں گھر پہ آ گئے کہ تم نے جو ہمیں یہ روٹی دی ہے اتنی سخت ہے، یہ تو ہمارے بچوں کے دانت ٹوٹ جائیں گے، اس سے یہ کیسے کھائیں گے، بھئی ہمیں یہ سودا منظور نہیں ہے، یہ تم رکھو۔ اور چونکہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تم مفلس و نادار تھے، اور یہ تم مفلس و نادار تھے اور اس لیے دینے آئے تھے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تو تم مچھلی بھی رکھو اور روٹی بھی لے لو۔ دوسرا آیا اور کہنے لگا بھئی ہمارے کام کی تو ہے نہیں، بچے تو کھائیں گے نہیں، یہ روٹی بھی تم رکھ لو، یہ نمک بھی تم رکھ لو۔ توجہ رکھیے گا، اب وہ روٹی بھی واپس آ گئی، مچھلی بھی مل گئی، نمک بھی آ گیا۔ اب اس نے پکانا چاہا، جب مچھلی کو چیرا تو کیا دیکھا؟ ہیرے جواہرات، مچھلی کے پیٹ میں ہیرے جواہرات موتی نکلے ہیں۔ وہ دیکھا اور خوش ہو گیا اور کہا کہ مولا نے تو کہا تھا کہ میرے پاس بس یہی روٹی ہے اور میں اس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اب میں امیر ہو جاؤں گا، اب میری مفلسی اور ناداری ختم ہو جائے گی۔ مچھلی کو بھی پکایا اور مچھلی غذا کو تناول کیا، بچوں نے بھی کھایا۔ جب کھا لیا نا تو اب وہ روٹیاں ابھی پڑی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد دق الباب ہوا اور امام کا وہ خادم واپس آیا اور کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، میرے امام فرما رہے ہیں ہم نے تیری حاجت کو پورا کر لیا، اب ہماری روٹی واپس کر دو، اسے ہمارے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔